پھیلائے، یا تو یہ کہیے گا کہ ابھی ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں بنے ہیں، یا پھر یہ کہیے گا کہ ہم مسلمان تو بن گئے ہیں لیکن صحیح معنی میں اسلام کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، وقت کے حالات اس وقت قیامت کی طرح آپ مسلم طبقے کے اوپر بادل کی طرح برسنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اور آپ بالکل بے فکر اور بے بہرہ بر کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پہ مسلم خواتین کے متعلق نقاب کے لیے کیا کیا نہیں ہوا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی والد بھی ہوگا، کوئی بھائی بھی ہوگا، کوئی چچا بھی ہوگا، کوئی نانا بھی ہوگا۔ تو یہ بتائیے کیا کوئی بیٹی اپنے باپ سے باہر ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے مجھے، کیا کوئی بیوی اپنے شوہر سے باہر ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بہن اپنے بھائی سے باہر ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی پوتی اپنے دادا سے باہر ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی نواسی اپنے نانا سے باہر ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بھتیجی اپنے چاچا سے باہر ہو سکتی ہے؟ تو ایک عورت پر جب ہم معاشرے کے مردوں کی نظر ڈالتے ہیں تو ایک عورت پر معاشرے کے مرد کے بہت سارے رشتے نظر آتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی رشتے کی بنا پر آپ اپنے ماحول کے اندر جو آپ کی کمیونٹی ہے، جو آپ کے محلے ہیں، جو آپ کے گھر ہیں، اس میں کم سے کم اسلامی لباس تو پہنانے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر ہم اور آپ اغیار پر انگلی اٹھاتے ہیں، اغیار کے اوپر ہم طنز و تعریض پیش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن ظلم سے زیادہ ظالم وہ مظلوم ہوتا ہے جو ظلم کو سہنے کا مادہ رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اسلامی لباس اپنی عورتوں کو پہنانے کی کوشش کیجیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ اپنی عورت کی کفالت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، تو کل رب قدیر کی بارگاہ میں ان تمام باتوں کا سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان میدان محشر میں قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ میں مختصر طور پہ 2 بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سب سے پہلی چیز کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، اور دوسری چیز کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا۔ تو اگر ہم نے اپنی عورت کی بے حیائی پہ پیسہ خرچ کر کے، اور جب وہ بے حیا کپڑے پہن کر کے معاشرے میں گھوم رہی ہوگی، اس پہ فخر محسوس کیا ہوگا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے سوال ہوگا اور ہمیں جواب دینا۔ تو اس لیے عزیزان محترم، ہم سب مسلمان ہیں، عقل والے ہیں، باشعور ہیں، ہم سب کو بہت حساسیت کے ساتھ، بہت گہرائی کے ساتھ، ڈیپلی طور پر ان تمام مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی اسلامی معاشرتی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اس سے بالکل بالائے طاق نظر آتا ہے۔ اس مجلس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اور نہ جانے کتنی ماضی کی مجلسوں میں لوگ حاضر ہوئے ہوں گے، بارہا علماء سے تقریر سنی ہوگی، ہم سے بھی آپ نے واعظ و نصیحت سنا ہوگا، اور آج ہمارے مخلص اور مشفق اور جتنا الحمدللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ان کی زندگی میں عمل دکھتا ہے، مولانا عارف اقبال صاحب بھی تشریف لائیں گے، ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی۔ یہاں موجود اتنی بڑی کثیر تعداد ہے علماء، حفاظ و قراء کی، ان سے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن اتنا قرآن سن رہے ہیں، نماز میں آپ قرآن سن رہے ہیں، جلسوں میں آپ قرآن سن رہے ہیں، چالیسموں میں آپ قرآن سن رہے ہیں، میتوں میں آپ قرآن سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن عظیم کے احکامات ہماری زندگی میں کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ حضرت مولائے روم کے ایک مرید آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت دینی درس گاہیں دیکھی ہیں، بہت دینی مجالس میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج جب ہم اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کھوکھلی نظر آتی ہے۔ تو حضرت مولائے روم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مریدو، اے میرے عزیزو، تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایک کسان اپنی فصل کو کاٹ کر کے
کٹوں میں کر کے محفوظ جگہ پہ رکھ دیتا ہے. آپ سب کسان ہیں, سب ایسا کرتے ہیں, کوئی بیچ دیتا ہے, کوئی کٹھیا میں ڈال دیتا ہے, کوئی کٹوں میں رکھ دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک کسان اپنے غلے کو کاٹ کر کے اور کٹوں میں سی کر کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیتا ہے, اس گمان میں کہ جب کہیں سے مجھے کوئی گیہوں یا آٹا میسر نہ ہوگا تو اس کو پسوا کر کے اپنی زندگی کے ایام گزار لوں گا. لیکن آپ فرماتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ پیچھے سے یا کسی ایسی جگہ سے ایک ایسا چوہا آ جاتا ہے جو اس کو کروڑتا رہتا ہے اور اس کو کھاتا رہتا ہے. اب ہمارے فہم و گمان کے مطابق تو جو ہم نے آٹا, جو ہم نے گیہوں یا دھان رکھے تھے وہ 50 کلو ہوتے ہیں, لیکن جب ہم موقع پہ ضرورت پڑتی جب تول کے دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ 50 کلو گیہوں جو ہم نے کٹے میں کر کے رکھے تھے ان کا وزن تو 5 کلو بھی نہیں رہا. اور بعض لوگوں کے تو کٹوں کا یہ حال ہوتا کہ خالی کٹا رہ جاتا, اس کے اندر جو کچھ تھا وہ سب چوہے لے جاتے ہیں. تو حضرت مولا روم فرماتے ہیں اے میرے مریدو, اسی طریقے سے تم اپنی زندگی کے اندر نیکیاں اکٹھا کرتے رہتے ہو, لیکن جو تمہارے نفس کا چوہا ہے وہ کھاتا رہتا ہے اور تم اس گمان میں جیتے رہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کی جنت, رسول اللہ. یا رسول اللہ, یا غوث, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے اس کے کٹے میں گیہوں دیکھنے میں بہت ہوتے ہیں, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے, جب وہ کٹا کھول کے دیکھتا ہے تو سارے گیہوں کا, سارے دھانوں کا, ساری لائی کا صفایا نظر آتا ہے. تو ایسے ہی تم اپنی زندگی کے اندر نیکیاں تو بہت اکٹھا کرتے ہو, لیکن جو تمہارے نفس کا چوہا ہے یہ تمہاری نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے اور تمہارے نیکیوں کے کٹے کو ختم کر دیتا ہے, اور تم اسی گمان میں جیتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی. جنت عزیزان محترم ایسے نہیں ملنے والی ہے. اگر جنت اتنی آسانی سے مل جاتی تو حضرت امام حسین عالی مقام اپنے سر کو کربلا کی میدان پہ نہ چھوڑ کے آتے. اگر جنت اتنی آسانی سے مل جاتی تو حضرت حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. اگر جنت اتنی آسانی سے مل جاتی تو محمد رسول اللہ کا خون اقدس اس زمین پہ نہ بہتا. اگر جنت اتنی آسانی سے مل جاتی تو حضرت بلال کی پیٹھ پر کوڑے نہ دوڑائے جاتے. اور جنت اگر اتنی آسانی سے مل جاتی تو حضرت خبیب کو چٹائی میں بند کر کے دھواں نہ دیا جاتا. لیکن ہم تو اس گمان میں جیتے ہیں کہ ہمیں جنت ملنے والی ہے. قرآن عظیم کی متعدد آیات واضح طور پر معاشرے کو اور وہ لوگ کے جو اس گمان میں جی رہے ہیں کہ ہم جلسہ کر لیں گے, دامن پکڑ لیں گے, یقیناً دامن پکڑنا اچھی بات ہے اور بزرگوں کے سائے میں رہنا اچھی بات ہے. قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن اسی آیت میں اللہ نے 3 احکام دیے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ نے مخاطب ایمان والوں کو کیا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں خالی ہم گمان میں جی رہے ہیں ہم مومن ہیں. پھر دوسرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والے پہلے بنو پھر اللہ سے ڈرنے والے بنو, اور جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو سچوں کے ساتھ ہو. تو یقیناً دامن پکڑنا اچھی بات ہے اور پکڑنا بھی چاہیے, لیکن اس گمان میں نہیں جینا چاہیے کہ ہمیں جنت مل جائے گی. عزیزان محترم, جنت بہت مشکل ترین امر سے گزرنے کے بعد ایک مقام حاصل ہوگا. تو عزیزان محترم, ہم سب کو اپنے اندر اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہمارے اوپر حالات ہو رہے ہیں, جو ہمارے اوپر موجودہ صورتحال بن رہی ہے, اس پہ ہمیں ڈیپلی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو, اور دنیا میں جب حق و باطل کا معاملہ آ جائے تو تم باطل کو ٹھکرا دو اور حق کے پرچم کو بلند کر دو, تو اللہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور اللہ تمہارے قدموں کو دنیا میں جمع بھی دے گا. لیکن ہم نے دین مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑا نہیں ہے,
اور اگر پکڑ بھی لیا ہے تو ہم دین مصطفیٰ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ وہ مسلم معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے خطیب منبر پر بیٹھتا ہے اور منبر پر بیٹھنے کے بعد جب یہ دعا کرتا ہے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربنا و مولانا وجعلنا منہم اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا یا مولانا ولا تجعلنا منہم۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب صحیح معنی میں کوئی مومن اپنے زبان سے آمین کہتا ہے تو فرشتوں کی آمین اگر اس کی آمین سے ٹکرا جاتی ہے تو پھر اس کی دعائیں دنیا تک محدود نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں جا کر کے درجہ قبولیت پہ فائز ہو جاتی ہیں۔ تو اب خطیب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مولا تبارک و تعالی تو اس کی مدد فرما جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہا ہے۔ تو ہمیں اسی جمعے کی نماز میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے شخص ایسے ہیں جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کر رہے ہیں۔ اب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بلڈنگ نہیں ہے کہ آپ اس پہ پلاسٹر کر دیجئے، اچھا آپ اس پہ ٹائل لگا دیجئے، پتھر لگا دیجئے، ماربل لگا دیجئے، اچھا کر دیجئے، بلکہ جس وقت اذان کی صدا آپ کے کانوں میں گونج جائے اور اس وقت آپ نماز نہ پڑھ کر کے اپنے گرم بستر پہ جا رہے ہیں اس وقت آپ دین مصطفیٰ کو ڈھا رہے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور آپ اپنی خوش طلبی اور خوش مزاجی اور طبیعت کی بنا پر روزے نہ رکھیں، روزے کا انکار تو نہ کریں لیکن عملی طور پر انکار کریں، تو آپ سمجھ لیں دین مصطفیٰ